آج آپ سنیں گے ٹونی رابنس کی مشہور زمانہ تصنیف انلیمیٹڈ پاور کی اردو آڈیو بک کی دوسری ایپیسوڈ۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی اقساط اپلوڈ ہوں نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اگر ہمارے رویے ہماری اس سٹیٹ یا اس کیفیت سے نکلتے ہیں کہ جس کیفیت میں اس وقت ہم ہیں، تو اس وقت ہمارے رویے اور ہمارے ابلاغ کمیونیکیشنز مختلف ہونے چاہیے جب ہم ریسورسفل کیفیت میں ہوں، اور اس وقت یہ ابلاغ اور رویے مختلف ہونے چاہیے جب ہم ان ریسورسفل یا بے چارگی بے بسی کی حالت میں ہوں۔ اب بنتا ہے اگلا سوال، جس بھی کیفیت میں ہم ہیں، چاہے وہ خوشی کی حالت ہے یا بیزاری کی حالت، یہ حالت ہم میں تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ہماری اندرونی حالت انر سٹیٹ، اور دوسری ہے ہماری جسمانی حالت یا فزیولوجی۔ آپ چیزوں کے بارے میں کیا مینٹل امیج بناتے ہیں، ذہنی تصویر کیا بناتے ہیں، اسی تصویر کے مطابق رائے بناتے ہیں۔ اس سے وہ کیفیت، وہ سٹیٹ پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ہیں۔ مثلا آپ دیر سے گھر آئے یا آئیں، اب آپ اپنے جیون ساتھی سے کیسا بیہیویئر، کیسا رویہ اختیار کریں گے، آپ کا رویہ آپ کی ذہنی حالت کا عکاس ہوگا۔ جب آپ کا ساتھی دیر سے گھر لوٹتا ہے تو وہ وجہ جو آپ نے اس کی تاخیر کی سوچ رکھی ہوگی، اسی کے مطابق آپ کا رویہ ہوگا۔ اگر تو آپ یہ مینٹل امیج بناتے ہیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں وہ زندہ بھی رہا یا نہ، اب اس کیفیت میں آپ کا ساتھی گھر لوٹتا ہے تو آپ آنسوؤں کے ساتھ یا اطمینان کی سانس لیتے ہوئے یا انتہائی گرم جوشی سے اور دیر کے سبب کے متعلق پوچھتے ہوئے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ رویے تعلق کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم اگر آپ ذہن میں کوئی اور تصویر لے کر بیٹھے ہیں اور اس کی کسی بیہودہ سرگرمی کی یا اس کی عمومی لاپرواہی کی، یا یہ کہ اسے آپ کے وقت یا جذبات کی سرے سے کوئی قدر ہی نہیں، تو آپ اس ذہنی کیفیت کی بدولت اپنے شریک حیات کے گھر آنے پر اس کا استقبال بالکل ہی مختلف انداز میں کریں گے۔ غم و غصے کی کیفیت ہوگی یا سرد مہری کے رویوں کا ایک بالکل ہی نیا سیٹ جنم لیتا ہے۔ اگلا لازمی سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص چیزوں کو اس انداز میں لیتا ہے کہ اپنائیت کی کیفیت جنم لے رہی ہے، جبکہ ایک دوسرا شخص اپنے اندرونی تصورات کے ہاتھوں پریشانی اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کئی عوامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مشاہدات میں ہم نے اپنے والدین یا کسی اور مثالی ماڈل کے رد عمل کو ماڈل بنا لیا ہوگا۔ مثلا آپ کی بچپن میں آپ کی والدہ والد کے دیر سے آنے پر ہمیشہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ممکن ہے آپ بھی چیزوں کو انہی کے انداز میں دیکھتے ہوں اور پریشان ہو جاتے ہوں۔ اگر آپ کی والدہ بتاتی ہوں گی کہ وہ آپ کے والد پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی، آپ نے بھی غالباً یہ انداز اپنا لیا ہوگا۔ ہمارے اعتقادات، رویے، قدریں اور ماضی کے مشاہدے سب کے سب کسی مخصوص شخص کے حوالے سے دوسروں کے رویوں کے بارے میں ہماری ذہنی تصویر کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے اسے پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ایک کہیں زیادہ اہم اور طاقتور عمل ہے جو مخفی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے اپنے جسم کی صورتحال اور اسے استعمال کرنے کا ہمارا ڈھنگ۔ عضلاتی تناؤ کا معاملہ، ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے سانس لیتے ہیں، ہماری وضاحت، ہمارے حیاتیاتی کیمیائی فنکشن کی مجموعی سطح، ان سب کا ہماری کیفیت پر زبردست اثر ہوتا ہے۔ آپ کے اندر چل رہی سوچیں اور آپ کی فزیولوجی مل کر ایک سائبر نیٹ فیلڈ بناتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ایک کو متاثر کرتی ہے خود بخود دوسری پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اس لیے بدلتی کیفیتیں آپ کی سوچوں
اور آپ کی فزیولوجی کے ساتھ چلتی ہیں۔ جس وقت آپ کے شریک حیات یا آپ کے بچے کو گھر پر ہونا چاہیے، اگر اس وقت وہ گھر پر نہ ہوں، لیٹ ہو چکے ہوں، تو آپ کا جسم اگر مثبت ریسورسفل حالت میں ہے اور صحت مند کیفیت میں ہوا تو غالباً آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ وہ گھر آتے ہوئے کسی جگہ ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے، اس لیے شاید لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں، اگر آپ مختلف وجوہات کی بنا پر شدید اعصابی تناؤ یا تھکاوٹ کی کیفیت میں ہیں، یا اگر آپ کو درد اور لو بلڈ شوگر محسوس ہو رہی ہے، تو آپ چیزوں کو اپنے سامنے اس طرح تصور کریں گے کہ آپ کے منفی احساسات خوفناک حد تک بڑھ جائیں گے۔ ذرا سوچئے، جس وقت آپ جسمانی طور پر توانا اور متحرک ہوتے ہیں تو کیا ان لمحات کے بالکل برعکس جب آپ تھکے ماندے یا بیمار ہوتے ہیں، دنیا کو دیکھنے اور اسے تصور کرنے کا آپ کا انداز بالکل مختلف نہیں ہوتا؟ آپ معاملات کو مشکل اور پریشان کن سمجھتے ہیں تو کیا آپ کا جسم اسی کے مطابق تناؤ کا شکار نہیں ہو جاتا؟ چنانچہ یہ دونوں عوامل، اندرونی تصویر کشی، انر امیج میکنگ، اور جسمانی حالت فزیکل سٹیٹ، وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جس میں ہم ہیں، مستقلاً ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری کیفیت ہمارے پیدا کردہ رویوں کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔ چنانچہ اپنے رویوں کے کنٹرول اور رہنمائی کے لیے ہمیں لازماً اپنے اندرونی تصویر کشی اور جسمانی حالت کو کنٹرول اور شعوری طور پر رہنمائی کرنی چاہیے۔ ذرا اس لمحے کا تصور تو کیجئے جب آپ کی کیفیت 100% آپ کے کنٹرول میں ہو۔ زندگی کے متعلق اپنے تجربات کی رہنمائی سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مشاہدہ کرتے کیسے ہیں، ہم اپنی کیفیات اور رویوں کو کیسے جنم دیتے ہیں۔ اندرونی تصاویر، مینٹل امیجز، ہم اپنے ذہن میں کیا اور کیسے تصور کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں کیا اور کیسے کہتے اور سنتے ہیں۔ رویہ، زبانی طور پر کہنا، جسمانی طور پر کرنا، جلد کا رنگ بدل جانا، سانس لینا۔ جسمانی حالت، وضاقتہ، حیاتیاتی کیمیا، اعصابی توانائی، سانس لینا۔ عضلاتی تناؤ، سکون اور اطمینان۔ بطور دودھ دینے والے حیوان یعنی میملز کے، انسانی خصوصی حسیات اور حسی اعضاء کے ذریعے اپنے ماحول کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنے ذہن میں تصویر کرتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہوتی ہیں: لذت یا ذائقہ، قوت شامہ یا سونگھنا، بصارت یا دیکھنا، قوت سماعت یا سننا، قوت لمس یا چھونا۔ صرف 3 حسیات کے استعمال کے ذریعے ہم اپنے رویے پر اثر انداز ہونے والے زیادہ تر فیصلے کرتے ہیں، اور وہ ہیں دیکھنا، سننا اور لمس، چھونا۔ یہ خصوصی حسیات بیرونی محرکات کو ذہن تک پہنچاتی ہیں۔ عمومیت، جنرلائزیشن، قطع و برید، ڈیلیشن اور تبدیلی، ڈسٹورشن کے عمل کے ذریعے ذہن ان برقی سگنلز کو لیتا ہے اور ان سے اندرونی تصویریں بناتا ہے۔ چنانچہ آپ کی اندرونی تصویر کشی کسی واقعے کے متعلق آپ کا ذاتی مشاہدہ واقعتاً وہ کچھ نہیں جو ظہور پذیر ہوا ہے، بلکہ یہ محض آپ کے اندر تراشی گئی ذہن کی تصویر ہے۔ کسی بھی فرد کا حساس ذہن اپنی طرف آنے والے سارے سگنلز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو شعوری طور پر آپ کی بائیں انگلی سے آپ کے کان کی لو تک جاتے ہوئے خون کی پلس کے ذریعے پھیلے ہزاروں محرکات کو معنویت دینی پڑ جائے تو شاید آپ پاگل ہو جائیں۔ چنانچہ ذہن اپنی ضروریات یا مستقبل میں کام آنے والی معلومات کو فلٹر کرتا ہے اور ذخیرہ کر لیتا ہے، اور ذہن کے شعوری حصے کو باقی ماندہ معلومات کو نظر انداز کرنے کی ہدایات دیتا ہے۔ یہ فلٹرنگ پروسیس انسانی ادراک کی وسیع رینج کی وضاحت کرتا ہے۔ 2 افراد ایک ہی جیسا حادثہ دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کی تفصیلات میں بے پناہ فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ممکن ہے جو کچھ دیکھا اس پر زیادہ توجہ دی، دوسرے نے شاید دیکھنے سے زیادہ سنی سنائی باتوں پر غور کیا۔
انہوں نے اسے مختلف زاویوں سے دیکھا۔ ادراکی عمل کے ابتدا سے ہی ان کی جسمانی حالت مختلف رہی ہو، ایک آدمی کا تصور، ویژن ناہموار رہا ہو اور دوسرے کی عمومی جسمانی حالت کمزور رہی ہو۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی پہلے کبھی خود بھی حادثے کا شکار ہوا ہو اور اس کے ذہن میں اس طرح کی مختلف تصاویر پہلے سے ہی موجود ہوں۔ صورتحال کچھ بھی رہی ہو، ایک ہی واقعے کے بارے میں دونوں کی تصویر کشی بہت مختلف ہوگی۔ اس طرح وہ ان تصورات اور اندرونی تصاویر کو نئے فلٹر کے طور پر اپنے پاس ذخیرہ کرتے جائیں گے تاکہ مستقبل میں ان کے ذریعے چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ NLP میں استعمال ہونے والا ایک تصور، نقشہ، حقیقی علاقہ نہیں ہوتا۔ الفریڈ کورزبسکی نے اپنی کتاب سائنس اور سینٹی میں کہا ہے، نقشوں کی اہم خصوصیات نوٹ کی جانی چاہیے۔ نقشہ وہ علاقہ نہیں ہوتا جسے وہ پیش کرتا ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اس کا ڈھانچہ علاقے سے مماثل ہوتا ہے۔ فائدے کے اعتبار سے البتہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ افراد کے لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی اندرونی تصویر کشی واقعے کا واضح نقشہ نہیں ہوتی، یہ انفرادی اعتقادات، رویوں، اقدار اور میٹا پروگرامز نامی کسی چیز کے ذریعے فلٹر ہونے والی محض ایک تعبیر یا توضیح ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے آئنسٹائن نے کہا تھا، جو کوئی بھی سچائی اور علم کے درمیان میں خود کو جج بنانے کی کوشش کرتا ہے، دیوتاؤں کی ہنسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چیزیں حقیقتاً کیا ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم اپنے لیے انہیں کیسے تصویر کرتے ہیں۔ جب یہی سچ ہے تو کیوں نہ اسے اس انداز سے پیش کیا جائے جس سے حدود پیدا کرنے کی بجائے ہمیں اور دوسروں کو تقویت ہو، اس عمل کو کامیابی سے سر انجام دینے کی بنیاد بنتی ہے۔ یادداشت کا نظم، ان تصویروں کی تشکیل جو کسی فرد کے لیے بے پناہ تقویت انگیز کیفیات کو مستقلاً جنم دے سکیں۔ ہر مشاہدے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ انتہائی کامیاب شخص بھی یہ سوچ کر کہ فلاں چیز کام نہیں کر رہی، ڈپریشن، مایوسی یا غصے کی کیفیت میں آ سکتا ہے، یا وہ زندگی میں فعال ساری اشیاء پر پوری توجہ کر سکتا ہے۔ کتنی ہی خوفناک صورتحال کیوں نہ ہو، آپ اس انداز میں تصور کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو تقویت ملے۔ کامیاب لوگ مستقل بنیادوں پر انتہائی عاقلانہ کیفیت تک رسائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان یہی فرق تو نہیں؟ دوبارہ ڈبلیو مچل کے بارے میں سوچئے۔ جو کچھ اس پر بیت گئی وہ اہم نہیں تھا، بلکہ واقعے سے متعلق اس کی اپنی تصویر کشی، ریپریزنٹیشن زیادہ اہم تھی۔ بری طرح جھلس جانے اور پھر مفلوج ہو جانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بے چارگی کی کیفیت کا شکار نہیں ہونے دیا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز اپنی ماہیت میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، قدر بھی وہ ہے جس طرح ہم اسے اپنے لیے تصور کرتے ہیں۔ ہم اشیاء کی ایسی تصویر کر سکتے ہیں جو ہمیں مثبت کیفیت میں لے جائے، یا اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ وقت یاد کیجئے جب آپ تقویت انگیز کیفیت میں رہے ہوں گے۔ آگ پر چہل قدمی میں ایکچولی ہم یہی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں اس کتاب کو نیچے رکھ دیں اور شعلے بھڑکتے کوئلوں کے اوپر سے گزر جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اٹھ کر یہ کام کرنا شروع نہیں کر دیں گے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کرنے کی صلاحیت پر آپ کو یقین نہیں ہے، تاہم اس کے ساتھ وابستہ عاقلانہ احساسات اور کیفیات شاید آپ کے پاس نہ ہوں۔ سو جب میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہوں گا تو غالباً آپ پر وہ کیفیت طاری ہی نہیں ہوگی جس کی مدد سے آپ یہ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ آگ پر چلنا لوگوں کو سکھاتا ہے اپنی کیفیات اور رویوں کو کیسے اس انداز سے بدلا جائے کہ خوف اور تہدیدی عوامل کے باوجود ایکشن لینے اور نئے نتائج کے حصول کی طاقت ان میں پیدا ہو۔ آگ پر چلنے والے لوگ کچھ مختلف لوگ نہیں ہوتے، یہ وہی ہیں
जो दरवाजे में से दाखिल होते हुए आग पर चलने के ख्याल को नामुमकिन ख्याल तसव्वुर कर रहे थे। ताहम उन्होंने वहाँ बैठे ये सीख लिया कि अपनी जिस्मानी सूरत हाल को कैसे तब्दील किया जाए और कुछ कर सकने या ना कर सकने के मुताल्लिक अपनी अंदरूनी तस्वीर को बदलना भी सीख लिया है। चुनाचे आग पर चलने का खौफनाक तसव्वुर उनके जहन में इस मस्बत तसव्वुर से बदल गया है कि वो इस काम को कर सकने की सलाहियत रखते हैं। अब वो ख़ुद को मुकम्मल आक़लाना कैफियत में ला सकते हैं और इस कैफियत में वो ऐसे बहुत से एक्शन और नतीजे पैदा कर सकते हैं जिन्हें वो माजी में नामुमकिन कहकर छोड़ देते थे। आग पर चलना इम्कान की एक नई तस्वीर कुशी से लोगों की मदद करती है। अगर ये नामुमकिन दिखाई देने वाली शय महज उनकी जहनी हद बंदी थी तो फिर दूसरे और क्या नामुमकिनात हैं जो मुमकिन नहीं हो सकते। कैफियत की ताकत की बात करना कुछ और है और उसका मुशाहिदा करना कुछ और है। आग पर चलना हमें यही मुशाहिदा कराता है। ये यकीन और इम्कान के लिए एक नया मॉडल मुहैया करता है जो लोगों के अंदर एक नया अंदरूनी जज्बा स्टेट एसोसिएशन पैदा करती है। ऐसा जज्बा जो उनकी ज़िंदगियों को बेहतर तौर पर काम करने पर उकसाता है और उन्हें उनकी साबका इम्कानी सोच से कहीं ज़्यादा करने के काबिल बनाता है। ये तजर्बा उन्हें वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि उनका रवैया उनकी उस कैफियत का आईनादार है कि जिस कैफियत में वो हैं, क्योंकि अपने मुशाहिदे की तस्वीर कशी के अंदाज में लम्हा भर में कुछ तब्दीलियाँ लाकर वो मुअस्सर कदम उठाने के मुताल्लिक पूरी तरह पुरएतमाद हो सकते हैं। जाहिर है इसे रूबा अमल लाने के बहुत से अंदाज हैं। आग पर चलने की सरगर्मी तो महज एक ड्रामाई और पुरलुत्फ तरीका है जिसे लोग ज़रा कम ही भुला पाते हैं। चुनाचे मतलूबा नताइज के हसूल की बुनियादी बात यह है कि मामलात की तस्वीर कशी ख़ुद अपने आप से इस तरह करें कि वो मतलूबा नताइज पैदा करने के हामिल मुख्तलिफ नौइयत और मयार के इक़दामात की सलाहियत से भरपूर कैफियत रिसोर्सफुल स्टेट आप पर तारी कर दे। इस अमल में नाकामी का सीधा सा मफहूम इस कोशिश में नाकामी या नेम दिलाना कोशिश होगा जिससे पैदाशुदा नताइज भी इस तरह के होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आग पर चहलकदमी करते हैं तो मैं अल्फाज और जिस्मानी हरकत के ज़रिए आप में इस तहरीक को पैदा करूँगा और आपके जहन में जाने की कोशिश करूँगा जहाँ आप तस्वीरें बनाते हैं। अगर आप लोगों को कानों में नथ पहनने, किसी दहशतनाक रस्म को पूरी करते या उन्हें किसी ज़बरदस्त आग के बीच अपनी जान बचाते देखते हैं तो जाहिर है इससे आप किसी अच्छी जहनी कैफियत में नहीं जाते। अगर आप ख़ुद को आग में झुलसने की तस्वीर कशी करते हैं तो आप और भी बुरी कैफियत में चले जाते हैं। ताहम अगर आप लोगों को तालियां बजाते, नाचते गाते, इकट्ठे खुशियां मनाते मंजर की तस्वीर कशी करते या अगर आपने बेपनाह जोश और खरोश और शादमानी का आलम देखा होता तो आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ कैफियत में होते। अगर आप तवाना और खुश व खुरम चलने के आलम में अपनी तस्वीर करते हैं और ये कह रहे होते हैं हाँ मैं बिल्कुल ये काम कर सकता हूँ, अपने एतमाद के इजहार के लिए अपने जिस्म को जुम्बश देते तो ये न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स आप पर ऐसी कैफियत तारी कर देते हैं जिससे गालबन ये कदम आप उठा लेते हैं और आग पर चहलकदमी कर लेते हैं। ज़िंदगी में हर मामले में यही कैफियत होती है। अगर अपने जहन में ये नक्श कर लें कि मामलात ठीक नहीं होंगे तो मामलात वाकई ठीक नहीं होंगे। अगर हम जहन में ये तस्वीर बना लें कि मामलात चलेंगे तो वो कैफियत पैदा करने के लिए हम अंदरूनी ज़राए को जन्म देते हैं जो कैफियत मस्बत नताइज के हसूल में हमारी मददगार साबित होगी। आम लोगों और किसी टेड टर्नर, लैला कोकाया, किसी डब्ल्यू मिचेल के दरमियान फ़र्क यही है कि वो दुनिया को ऐसी जगह तसव्वुर करते हैं जहां वो अपने पसंद के जो भी नताइज हैं वो हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है बेहतरीन कैफियत में भी हम अपने मतलूबा नताइज अख़ज़ नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हम मौजू कैफियत पैदा कर लेते हैं तो अपने तमाम मौजूदा ज़राए को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करने का
बेहतरीन मुमकिना मौका बहरहाल जन्म दे देते हैं। ये थी एंथनी रॉबिन्स की शाहकार किताब अनलिमिटेड पावर की दूसरी एपिसोड। अगली एपिसोड्स को बर वक्त सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो ही इस किताब की अगली किस्त अपलोड हो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इत्तला दी जा सके। इसके अलावा मेरे दीगर चैनल्स के लिंक्स भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद हैं, उन्हें भी ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें।